السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ برطانیہ کا اگر ہم اوورال بات کریں یا موجودہ جو برطانیہ کے حالات ہیں اگر ہم ان کا سکیچ لیں تو برطانیہ کے اندر بہت سے بحران ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مہنگائی کے ہاتھوں بہت تنگ ہیں، پھر برطانیہ میں انرجی کرائسس بھی بہت زیادہ ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ بھی نہیں بڑھ سکی ہے، اور جو برطانیہ کو درپیش چیلنجز ہیں ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہیومن کیپٹل کا ہے۔ برطانیہ کی جو تازہ ترین سرکاری اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق اپریل 2023 تک کے 3 مہینوں میں برطانیہ میں اب بھی 10 لاکھ سے زیادہ اسامیاں خالی ہیں، اور سب سے زیادہ اسامیوں کے تناسب والی انڈسٹری میں ہاؤسنگ اینڈ فوڈ ہے جس میں 5.5%، صحت اور سوشل ورک میں 4.5% اور پروفیشنل سائنٹیفک جابز میں 4% اسامیاں جو ہیں وہ اب تک خالی ہیں، اور لیکن ان کو ابھی تک پر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم آفس فار نیشنل اسٹیٹسٹک کی بات کریں، وہ نیٹ مائیگریشن، ملک میں داخل ہونے والوں اور طویل مدتی بنیادوں پر جانے والوں کی تعداد کے درمیان فرق برطانیہ میں ریکارڈ سطح پر ہے، جو 2022 میں تقریباً 6,06,000 تھا۔ دریں اثنا یو کے جو افراط زر ہے وہ 8.7% تک پہنچ چکی ہے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو جو برطانیہ میں خوراک اور توانائی کی قیمتیں بڑھی ہیں ان کا تناسب 6.8% ہے، اور جو G7 ملک ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ ہے۔ G7 کنٹریز میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے اور کہ جس میں اس تناسب سے جو بنیادی ضرورت کی اشیاء ہیں ان کی قیمتیں بڑھی ہوں۔ یہ حالات جو ہیں وہ برطانیہ کو خاصے پریشان کیے ہوئے ہیں، اور بریگزٹ برطانیہ کی معیشت کی طویل مدتی ترقی کی صلاحیت کو GDP کے 2.5% سے 4% تک کم کر دے گا، یہ دعویٰ تھا جو کہ 900 پاؤنڈ سے 1300 پاؤنڈ فی شخص کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ تخمینہ 2018 کے آس پاس لگایا تھا، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکا ہے اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ دوسری جانب برطانوی حکومت کی پالیسیز دیکھیں تو وہ امیگریشن کو ڈسکریج کر رہے ہیں۔ ایک تو بڑی سخت پالیسیز ہیں ان کی جو غیر قانونی طریقے سے برطانیہ داخل ہو رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو قانونی طریقہ کار ہے اس میں بھی وہ امیگرینٹس کے سائز کو سکویز کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اب برطانیہ کو درپیش جو ہیومن کیپٹل کی قلت ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو نائب سربراہ ہیں IMF کی گیتا گوپی ناتھ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ امیگریشن سے برطانیہ کے افراط زر کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، اور بنیادی طور پہ جو IMF کہنا چاہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی بہت سے بزنس ایکٹیویٹیز اس وجہ سے رک رہی ہیں کہ آپ کے پاس ہیومن کیپٹل ہی نہیں ہے، آپ کے پاس اسٹریٹ ورکرز نہیں ہیں، فرنٹ لائن ورکرز نہیں ہیں، اور امیگرینٹس کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس طرح کے شعبوں میں بھی کام کرتی ہے، اور برطانیہ کا ایک اپنا، برطانیہ کے جو مقامی لوگ ہیں ان کا ایک مزاج بھی ہے، وہ بہت سے شعبے ایسے ہیں کہ جن میں وہ کام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اب IMF بھی یہ بات کر رہا ہے، لیکن معاملہ کیا ہے کہ جو اس وقت کنزرویٹیوز کی حکومت ہے وہ ہمیشہ سے فار رائٹ کی اسٹریٹجی پہ رہے ہیں، اور ان کا موٹیو یہی ہے کہ برطانیہ پہ جو پہلا حق ہے وہ برطانیہ والوں کا ہے، برطانیہ میں رہنے والوں کا ہے، اور امیگرینٹس کو اب ظاہر ہے اگلا سال الیکشن کا ہے، منشور میں ان کے وعدے بھی تھے، اس کو پورا کرنے کے لیے اب یہ ایک نیریٹو دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ دوسرے ممالک سے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی اتنا حوصلہ افزا سلسلہ برطانیہ میں نہیں ہے۔ لیکن اب یہ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ایک جانب مہنگائی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، برطانیہ کی معیشت سکویز کر رہی ہے، آپ کی GDP گروتھ کم ہو رہی ہے، آپ کے ملک کے اندر جو سٹیٹسٹک ہیں وہ حکومت کی پرفارمنس کی اس میں جھلک نظر نہیں آ رہی ہے۔ ان حالات میں کیا ہوگا؟ اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ قوانین بنائے جا رہے ہیں امیگرینٹس کو لے کر یا امیگریشن کے خلاف، اس کے اثرات کیا ہو گئے؟ انہی تمام معاملات میں بات کریں گے۔ غلام حسین اوان صاحب، بیورو چیف 92 نیوز UK ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکریہ اوان صاحب آپ کا۔ بیرسٹر غلام مصطفیٰ صاحب ماہر قانون ہیں، لندن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب۔ زبیر اوان صاحب بھی لندن سے ہمیں جوائن کریں گے، اور شاہد ندیم سندھو صاحب ماہر قانون ہیں، وہ بھی لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ غلام حسین اوان صاحب، ایک تو یہ اوور ویو ہے، بیک گراؤنڈ ہے جو میں نے بیان کیا ہے، اور دوسری جانب اب IMF بھی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بندے زیادہ کر لیں، امیگرینٹس بڑھا دیں تو آپ کے یہ معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن سیاسی پہلو ہے، حکومت اس پہ اب اتنا زور نہیں دے رہی ہے، تو یہ چل سلسلہ ہی رہے گا الیکشن تک۔ اب کوئی امید نہ رکھی جائے کہ باہر سے لوگ آئیں گے یا ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ میرا خیال ہے کہ الیکشن تک تو ہیزیٹیشن کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو کنزرویٹو پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے، کیونکہ ان کا تو شروع سے یہ منشور ہے کہ جو امیگرینٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی تعداد جو ہے وہ کم سے کم رکھی جائے، اور ان کی جتنی پالیسیز ہیں وہ بھی ایک اسی سوچ کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہیں۔ اور حالیہ دنوں کے اندر جو ہے وہ چاہے وہ
स्टूडेंट के स्पाउस का मामला हो या और दूसरे मामला हो, तो जो सख्त कवानीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि जो एग्जिस्टिंग एक तो तादाद है इमिग्रेंट्स की उसको कम किया जाए, और दूसरी बात है कि नए जो आने वाले लोग हैं उनको जो है वो पॉसिबल हद तक जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाए। और यही वजह है कि अब ज़ाहिर है यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, जिसमें जिस तरह आपने पहले बताया ड्राइवर्स की कमी है, सोशल वर्कर्स की कमी है, इसके बाद डॉक्टर्स की कमी है। तो काफ़ी जो फील्ड्स हैं जब वो सुकड़ती जा रही हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो मैं कहूँगा रुक रही है या नहीं हो रही, तो उस वजह से जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत को जो अपना उनका मंशूर है, जो अपनी पॉलिसीज है, उसको भी मद्देनजर रखना है। तो मैं कहूँगा कि जो टोरी गवर्नमेंट है वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है कि एक तरफ मुल्क की मईशत है और दूसरी तरफ जो है वो उनका जो बुनियादी मंशूर है उसकी एक तरफ वो है, तो वो खुद मुश्किलात का शिकार है। इन सारे मामलों के अंदर जो है वो क्या फैसला करें। सही है। बैरिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब, एक तो ज़रा आप अपनी इस पर माहिराना राय दे दें, और दूसरा ये जो हालात हैं उस पर जो कानून साज़ी हो रही है, क्या कानून साज़ी ज़मीनी हक़ाइक़ के मुतकाज़ी है या वो सिर्फ़ उन तकाज़ों को पूरा कर रही है जो हुक्मरान जमात के सियासी वादे थे? देखिए जी, जो इकोनॉमी की सिचुएशन है वो सारी दुनिया के अंदर ही इस वक्त खराब सी सूरत जारी है, बरतानिया को उससे हटके तो नहीं है। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ओबियसली अपना जो इलेक्शन अगला उसको लिए अभी तो उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी है, और उस हिसाब से वो जो है गवर्नमेंट एक्शन ले रही है जहाँ जहाँ समझते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं। मगर जो अभी तक की उनकी कोशिशें हैं उसके अंदर से नज़र नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं वो इलेक्शन तक जो है वो यहाँ की जो महंगाई है उसमें कुछ कमी ला सकेंगी, कुछ हद तक कमी ला सकेंगी, या यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट रेट जो है वो पिछले तकरीबन 1 साल से बढ़ना शुरू है और बढ़ता ही जा रहा है और इसको कुछ रुक जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो अवाम है वो जो खासतौर पर अभी की गवर्नमेंट है ना, तो इसकी पॉलिसी से पहले कुछ ज़्यादा पुरुमीद थी, खासतौर पे जब से बोरिस जॉनसन उतरे हैं गवर्नमेंट से, और ना मेरे ख्याल से ये अभी कोई अवाम जो है वो सेटिस्फाइड है कि 2025 में इनसे जो है मईशत संभाली जा सकेगी या अगले इंतखाब के लिए इनको मुंतखब करने के लिए जो है वो सोच रहे हैं। सो मेरे ख्याल से सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है अगर दुनिया के काफ़ी बहुत सारी दूसरी जो कंट्रीज हम के साथ अगर हम मुकाबला करें बरतानिया का, मगर ये है कि बरतानिया के जिस तरह लोगों का तर्ज ज़िंदगी है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा उनकी जो ज़िंदगी है वो अफेक्ट हुई है, और इसके असरात जो हैं ज़ाहिर है वो इलेक्शन पे नज़र ज़रूर आएंगे। जी ठीक है। अब ज़ुबैर अमान साहब, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अब हालिया कानून और आए दिन बयानात आते हैं, बिलखुसूस जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आती हैं, क्या बरतानिया के अंदर सबसे बड़ा मसला इमिग्रेंट्स हैं या बरतानिया के लिए ये बहुत बड़ी नेमत हैं इमिग्रेंट्स? देखिए जी, थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक इमिग्रेशन का ताल्लुक है वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इन पर्टिकुलर यूके की हिस्ट्री को भी अगर आप देखेंगे तो इमिग्रेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे हैं वो बजाते खुद एक फैमिली से ताल्लुक रखेंगे जो एक जनरेशन पीछे वो माइग्रेट करके आए। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग जो अब आपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर होम डिपार्टमेंट की बात की है, मैं समझता हूँ कि ये डिफ़िकल्ट है कि वो किस ऑब्जेक्टिविटी के साथ यहाँ पे ये बात करती हैं और उनका पॉलिटिकल एम्बिशन या ऑब्जेक्टिव क्या है। बट डेफिनेटली ये कोई ठीक बात नहीं है कि आप स्किल्ड वर्कर या बाकी जो लोग आ रहे हैं उनको आप डिस्काउंट करें, उनकी सेक्रीफाइसेस, उनके वर्क को आप डिस्काउंट करें या उनको मार्जिनलाइज करने की कोशिश करें। हकीकी बात ये है कि आज भी हम यहाँ पे एक सीरियस जो लेबर या वर्क फोर्स के एतबार से अगर आप देखेंगे तो क्राइसिस का शिकार हैं। यूके की इकोनॉमी की जो इस टाइम एपिटाइट है वर्क फोर्स के लिहाज से वो बहुत हाई है, और इस सारे किसी को अगर आपने फिलअप करना है, उस गैप को फिलअप करना है, तो आपको वेलकम करना है माइग्रेशन को और इमिग्रेंट्स को।
آپ نے ان کو ڈسکریج نہیں کرنا. یس ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ آپ جن لوگوں کو انکریج کرنا چاہتے ہیں, جن پروفیشنز میں انکریج کرنا چاہتے ہیں, وہ اسکلڈ ورکر ہونا چاہیے, وہ جینون لوگ ہونے چاہیے. دیر از نو ڈاؤٹ کہ آپ جو ان دی انٹرنیشنل جو گلوبل مارکیٹ ہے اس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بہترین دماغ آئیں, آپ کے پاس بہترین اسکلز آئیں. تو یہ جو بیانات آپ جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, یقیناً میرا خیال یہ ہے کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ جو ہیں وہ شاید اس کو پراپرلی یا تو کسی پولیٹیکل وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ نہیں کہنا چاہتی, لیکن حقیقی جو آپ کے پاس آفس آف نیشنل اسٹیٹسٹکس کی جو رپورٹس ہیں یا باقی آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. جی ٹھیک, زبیر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شاہد صاحب سوال میرا آپ سے یہی ہے, میں کچھ ٹیکنیکل نکات پہ بھی آؤں گا, لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کا جو زور ہے یا وہ میڈیا اسٹریٹجی پہ ہے یا وہ قوانین بنانے پہ ہے اور اس سے متعلق اعلانوں پہ ہے, یہ قوانین کیا ان گراؤنڈ ریئلٹیز کے متقاضی ہیں کہ جن سے برطانیہ میں واقعی خوشحالی آ جائے گی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ ایک قصہ ایک صدی کا ہے. سب سے پہلے جب یہ گورنمنٹ برسر اقتدار نہیں آئی تھی تو جو کنزرویٹو پارٹی کا 2010 کا مینیفیسٹو تھا اس میں انہوں نے پرومس کیا تھا کہ ہم نیٹ مائگریشن کو ٹینز آف تھاؤزنڈز پر ایئر میں ہم نیچے لے کے آئیں گے. اور اس کے بعد جب پھر ڈیوڈ کیمرون صاحب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اس وقت جو بارڈر کنٹرول میں امیگریشن کے حوالے سے سارے جو اجلاسات ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو نیچے لے کے ہی آنا ہے, نو ایفس نو بٹس, یعنی کچھ بھی ہو جائے اس کو نیچے لے کے آنا ہی آنا ہے. لیکن ابھی جو لاسٹ ویک کے جو آئے ہیں شماریات کا محکمہ ہے یہاں پہ آفس آف نیشنل اسٹیٹسٹکس ڈیٹا کے حوالے سے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ آئے ہیں وہ 1.2 ملین لوگ آئے ہیں, اور اس میں سے جو لوگ ہیں 500,000 لوگ واپس چلے گئے ہیں, اور مور دین 600,000 پیپل جو ابھی یو کے میں ایز اے نیٹ مائگریشن ہے, جو کہ ایک بہت بڑی فگر ہے, اور بجائے یہ کم ہونے کے یہ بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ جو امیگریشن کا سلسلہ 90s میں تھا وہ بہت کم تھا, اور 2004 میں پہلی دفعہ 2 لاکھ سے زیادہ نیٹ امیگریشن ہوئی. یہ وہ دور تھا جب سابقہ وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے, جب لیبر کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے HSMP اور دوسری اسکیمیں متعارف کرائیں, جس سے بے شمار جو دوسرے ممالک کے لوگ تھے, وہ ٹیلنٹڈ لوگ, وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے یہاں کنٹریبیوٹ کیا, جنہوں نے ملک کی اکانومی میں بھی کنٹریبیوٹ کیا, اور اسکل ٹیلنٹ کے حوالے سے جو ایسے شعبہ جات تھے جس میں اسکلڈ لوگوں کی ضرورت تھی اس میں بھی آ کے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ بہت پرانا چل رہا ہے, لیکن اس کو بجائے سیاسی انداز سے حل کرنے کے زیادہ بہتری یہ ہے کہ اس کو قانونی حوالے سے حل کیا جائے. ابھی موجودہ جو بریگزٹ کا تھا اس کے پیچھے بھی جو بہت زیادہ عوامل تھے, اس میں جو مائگریشن اور امیگریشن ایک ون آف دا فیکٹر تھا. تو ضرورت ایک ایسے قانون لانے کی ہے جو نہ صرف برطانیہ کی معاشی ضرورتوں کو اور یہ جو گیپ ہے ملازمتوں کے درمیان اس کو بھی پورا کرے, اور اس کے علاوہ جو زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ بھی اس سے سیٹسفائیڈ رہیں کہ ہمیں بھی ملازمتوں میں بھرپور حصہ مل رہا ہے. اگر گورنمنٹ کے ایسے ہیں شعبہ جات جیسے وہ طب ہے, میڈیکل کے شعبہ جات ہیں, اس میں ہمیشہ سے ہی کمی رہتی ہے, اور آفٹر بریگزٹ کے بعد بے شمار جو لوگ جو یورپی یونین سے آتے تھے اب وہ نہیں آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ایک اور خلا پیدا ہو گیا ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس خلا کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے مؤثر قانون کو لایا جائے جو نہ صرف ضروریات کو پورا کرے بلکہ عوام کے یہاں جو عوام ہیں ان کو بھی بھرپور سہولتیں اس حوالے سے بھی ملیں کہ جو جابز ہیں, جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ مائگریشن کے بعد طلباء کی بہت زیادہ ایک تعداد کیوں آ رہی ہے, کیونکہ ایک تو تھوڑی سی ویزا پروسیس میں بھی تھوڑی بہتری ہے, اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک مانگ بھی دیکھی گئی ہے کہ بریگزٹ کے بعد بے شمار جو یورپین یونین سے لوگ آتے تھے, سال 2 سال 4 سال 5 سال رہ کے واپس چلے جاتے تھے, اس کا سلسلہ رک گیا ہے. تو اس کو پورا کرنے کے لیے اب جو دوسرے ممالک سے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں یا ان کے فیملی ممبر آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو نیٹ مائگریشن کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, وہ بھی ایک چیز ہے. تو اب اس گورنمنٹ اس کو مزید کرب کرنے کے لیے ایک ایسا قانون لانا چاہ رہی ہے کہ جو لوگ PhD کرنے کے لیے آئیں صرف ان کے ہی فیملی ممبر آ سکیں. اس سے پہلے جو ڈگری ہولڈر تھے, کو ماسٹر کر رہے تھے, LLM کر رہے تھے, ان کے فیملی ممبر بھی آنے کے اہل تھے. تو اب جو نئے قانون کے تحت موجودہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ جو صرف ریسرچ پروگراموں کے لیے آئیں جیسے PhD وغیرہ,
صرف ان کے اہل خانہ ساتھ آ سکیں تاکہ جو مائیگریشن ہے نیٹ مائیگریشن ہے اس کو مزید کم کیا جا سکے. لیکن جب تک وہ جو موجودہ جابز ہیں وہ فل نہیں ہوں گی پھر وہ بزنس کے حوالے سے بھی ایک خلا رہے گا اور معاشی ترقی بھی نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے ان تمام باتوں پہ زور دینے کی اشد ضرورت ہے. بالکل بہت ٹھیک ہے, شکریہ. صحیح ہے. غلام حسین عوان صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, اب یہ 10 لاکھ سے زیادہ اسامیاں خالی ہیں, جو برطانوی لوگ ہیں, جو پاکستانی لوگ ہیں برطانیہ میں رہ رہے ہیں, ان میں سے موسٹلی جو سرکاری نوکریاں ہیں, اب ان پہ کرائٹیریا کیا ہوتا ہے, اور کیا یہ جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے سٹیٹس ان کا کیا ہونا چاہیے ان کے پاس وہاں؟ جی بالکل, جو یہاں پر دیکھیں, جو یہاں پر لوگ ہیں ان کو تو وہ ایسے نہیں کنسیڈر کرتے کہ کوئی امیگرینٹس ہے جو یہاں پر لوگ ہیں, لیکن جو جابز جو باہر سے جو لوگ لانے پڑتے ہیں یا گورنمنٹ کو وہ ایڈورٹائز کرنا پڑتا ہے, اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں ود ان دا پارٹی, جو ٹوری پارٹی کے لوگ ہیں. اور اب چونکہ یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ جب تک آپ باہر سے لوگوں کو لا کر یہاں پر جابس نہیں دیں گے, جب تک وہاں سے لوگ لا کر جو ہے وہ فیلڈ کے اندر کام نہیں کریں گے, ڈرائیونگ کے شعبے میں, اس کے علاوہ NHS ہیلتھ کے شعبے کے اندر, اس وقت تک جو ہے وہ حالات بہتر نہیں ہوں گے. اب یہ پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ٹوری پارٹی کے اوپر, ہوم سیکرٹری کے اوپر, پرائم منسٹر کے اوپر, کہ یہ آپ جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ ان کو یہ جب تک یہ آپ امیگرینٹس کو جاب نہیں دیں گے اس وقت تک نہ برطانیہ کی معیشت سنبھل سکتی ہے اور نہ برطانیہ کے جو اس وقت شارٹیج ہے وہ پوری ہو سکتی ہے. تو اس لیے اب مجھے ویسے تو لگ رہا ہے کہ اب جب سے یہ IMF کی طرف سے جو ہے یہ تجویز بھی دی گئی ہے اور کہا بھی گیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اب گورنمنٹ جو ہے وہ اس پوائنٹ پر پہنچ گئی ہے کہ اب وہ اس سلسلے کے اندر کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالیں اور امیگرینٹس کو جو ہے وہ مخصوص جو ان کے پروفیشنز ہیں اس کے اندر ان کو لانے کے لیے جو ہے وہ زور اقدامات بھی کرے گی اور فیسیلیٹیٹ بھی کرے گی. غلام حسین عوان صاحب, IMF کی اس تجویز کو جواز بنا کے جو ایک سیاسی بیانیہ حکومت نے بنایا ہے, کیا وہ اس کو زائل کر سکتی ہے؟ یعنی وہ ان کا اپنے منشور کا وعدہ بھی اپنی جگہ رہے اور IMF کی تجویز بنا کے یہ کرائسس بھی نمٹا لیے جائیں؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس خبر کو یہ جب سے یہ خبر آئی ہے یہ کافی خبر جو ہے وہ ہائی لائٹ بھی ہو رہی ہے, اور یہی ہو کہ جب کوئی رستہ نہیں بچ رہا تو پھر گورنمنٹ یہ پلی لے سکتی ہے کہ ہم تو ظاہر ہے یہ نہیں کرنا چاہتے تھے اپنے ورکر کو, اگر ووٹروں کو خوش کرنے کے لیے, اور ہمیں یہ مجبوراً کرنا پڑا کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کی پوسٹز ہیں, جتنی بھی کی پوسٹیں ہیں وہاں پر جو ہے وہ امیگرینٹس کام کر رہے ہیں اور جو ہے وہ ان کی جو جابس ہیں وہ جا رہی ہیں, اور ان پوسٹوں کے اندر جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو چانس نہیں ملتا. تو اس طرح کا جو بیانیہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے, تو میرا خیال ہے اب شاید یہ زیادہ دیر نہ چلے, کیونکہ ادروائز جو ہے وہ انڈیکیشن یہ ہے کہ برطانیہ کی جو معیشت ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جا سکتی جب تک یہ جو گیپ ہے یہ فل نہیں کیا جائے گا. اور گیپ فل کرنے کا فی الحال جو طریقہ نظر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ ساؤتھ ایشیا سے ہو چاہے فار ایسٹ سے ہو, آپ کو وہاں سے جو ہے وہ اسکلڈ لوگ لینے پڑیں گے, لیبر کلاس بھی لینی پڑے گی, ڈرائیور بھی لینے پڑیں گے, پھر ہی جو ہے وہ آپ کے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. جی صحیح ہے. اچھا غلام مصطفیٰ صاحب, ساؤتھ ایشیا کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے, لیکن جو ساؤتھ ایشیا میں لوگ ہیں وہ تو برطانیہ جانا چاہتے ہیں, خواہ وہ پروفیشنلز ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئرز ہیں, اسکلڈ ہیں, لیکن جب برطانیہ میں رہنے والے لوگوں سے بات ہو رہی ہے تو وہ اب برطانیہ سے زیادہ کہیں کینیڈا, امریکہ, آسٹریلیا ان کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, انسانی خواہشات ہے کہ انسان جو ہے وہ کہیں پہ بھی ہو وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا, وہ اگلے منزل کی جستجو میں لگا رہتا ہے. تو ایک تو سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ اس میں یہ ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ یہاں پہ اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ وہ اگلا مسکن جو ہے وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں, مگر یہ کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہاں سے کافی لوگ جو ہیں وہ پھر کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ابھی کی امیگریشن آ رہے ہیں, جو نیٹ مائیگریشن ابھی بڑھ رہی ہے, نئے لوگوں کو برطانیہ جو ہے وہ ویزا گرانٹ کر رہا ہے اور جس میں ہائی نمبر سے گرانٹ کر رہا ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے آگے یہاں پہ سروائیو کرنا اتنا اچھا نہیں ہوگا, اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کنٹریز کی طرف جائیں جہاں پہ ابھی اتنا زیادہ مائیگریشن جو ہے وہ اس کا رخ نہیں ہے.
اولدو کہ کینیڈا آسٹریلیا بھی ایک اچھی کنٹریز میں آتے ہیں جن کے اندر بھی لوگوں کی انٹینشن ہوتی ہے موو کرنے کی، اسپیشلی کنٹریز لائک پاکستان یا فار ایسٹ وغیرہ سے. مگر جو برطانیہ کی ہم بات کرتے ہیں تو برطانیہ میں ایک ڈیمانڈ ہے بزنس کمیونٹی کی ڈیمانڈ ہے، اور ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پبلک ڈیمانڈ ہوتی ہے. اب جو جنرل پبلک ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ جنرل پبلک جو ہے وہ امیگرینٹ کے بارے میں اتنا زیادہ وہ اچھی رائے نہیں رکھتی، نہ ہی وہ بہت زیادہ ویلکمنگ ہوتے ہیں جو جنرل پبلک ہوتی ہے. مگر یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو برطانیہ کی بزنس کمیونٹی ہے وہ امیگرینٹ کے بغیر ان کے بزنسز بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بزنس جو امیگریشن ہے یہ اوبیسلی ان کے بزنسز کو ہیلپ کرتی ہے. جب نیٹ مائگریشن بڑھتی ہے ان کا بزنس بڑھتا ہے، جب بزنس بڑھتا ہے تو اوبیسلی ٹیکسز بڑھتے ہیں اور گورنمنٹ کا ریونیو بڑھتا ہے. تو گورنمنٹ اوبیسلی ایک طرف اس نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے ریونیو میں پیسہ آئے اور جتنا زیادہ آ سکے جدھر سے بھی آ سکے. اور ظاہر ہے سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ برطانیہ میں بزنس کمیونٹی سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ بزنس کمیونٹی جنریٹ کرتی ہے. سرکاری ٹیکس اتنا زیادہ، سرکاری جو امپلائڈ ہوتے ہیں لوگ جو گورنمنٹ جاب سے ہوتے ہیں ان کا ٹیکس اتنا زیادہ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو جو بزنسز کی طرف سے جو پرائیویٹ جو انڈسٹری ہے اس سے ٹیکس گورنمنٹ کو ملتا ہے. تو گورنمنٹ کو ایک طرف وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ اگر گورنمنٹ جو جیسا کہ پچھلے کچھ سالوں میں گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہوئی تھی کہ کم سے کم جو ہے نیٹ مائگریشن رکھے، اولدو کہ وہ قابو نہیں کر سکے، مگر یہ سب بار بار جب بھی وہ بزنس کمیونٹی سے ملتے تھے تو بزنس کمیونٹی کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ آپ جو ہے یہ ریلیکسیشن دیں، ہمیں باہر سے لوگوں کو لے کے آنے دیں. ابھی جیسے سیزنل ورکر کا آپ لے لیں، آپ سیزنل ورکر میں گورنمنٹ نے 15,000 لوگوں کو انکریز کیا، حالانکہ یہ لو اسکل کی ایک جاب ہے. گورنمنٹ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ لو اسکل کا کوئی بھی بندہ یو کے میں آئے، مگر ابھی ان کو کوٹا انکریز کرنا پڑا ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کے اوپر فارمر جو ہیں ان کا بہت زیادہ جو ہے پریشر ہے. اگر گورنمنٹ پریشر فارمر کا برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ یہ صرف ایک سیکٹر، ایک چھوٹا سا سیکٹر ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کے حساب سے جو دوسرا سروس ایریا جہاں پہ یو کے کا ایک نام ہے دنیا کے اندر، تو اس سروس ایریا کے جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی ڈیمانڈ کو گورنمنٹ کیسے اگنور کر سکتی ہے. تو یہ دو جو فیکٹرز ہیں نا، پبلک ڈیمانڈ کا اور جو بزنس کمیونٹی کا ڈیمانڈ ہے، گورنمنٹ کو دونوں کو ہیپی کرنا پڑتا ہے. مگر جب الیکشن بالکل قریب آ جاتے ہیں تو گورنمنٹ کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ پبلک ڈیمانڈ جو ہے اس کو آپ پرائرٹی دیں اس طریقے سے تاکہ ووٹ تو زیادہ سے زیادہ پبلک نہیں دینا ہے، تو وہ گورنمنٹ اس طرف جو ہے چلی جاتی ہے. دوسرا جو آپ کی بات کی طرف آتے ہوئے کہ یہاں پہ آنے کے بعد کچھ لوگ جو ہیں یہاں پہ نیشنل ہونے کے بعد یا کچھ سیٹل ہونے کے بعد وہ اگلی منزل کی طرف کیوں جاتے ہیں، اس میں کئی اور فیکٹرز بھی ہیں. ایک تو ظاہر امیگریشن کا فیکٹر ہوتا ہے، اور یا پھر کچھ لوگوں کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو فیملیز کے لنکس ہیں یا کنیکشنز ہیں وہ ان کنٹریز میں زیادہ ہیں. جیسے میں انڈیا کے پنجاب کی مثال دوں گا کہ وہاں سے جو انڈین کمیونٹی، پنجابی جو ہماری سکھ کمیونٹی ہے، وہ جب یو کے میں آتے ہیں کچھ عرصہ یہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں تو ان کی انٹینشن یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنی فیملی جو ہے وہ لے کے کینیڈا میں شفٹ ہو جائیں. اس کی وجہ یہ کہ ان کے لیے جیسے پاکستانیوں کے لیے برطانیہ ایک دوسرا ہوم ہے، ان کے لیے کینیڈا ایک دوسرا جو ہے وہ گھر ہے. تو کیونکہ ان کے جو میجورٹی جو ان کی فیملی ممبرز یا ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں. تو ایک یہ بھی فیکٹر ہے جس کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ بھی کئی اکنامیکل فیکٹر بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ کو وہاں پہ اچھی جابز آفر ہوتی ہیں بیکاز ان کا برٹش جو ہے وہ پاسپورٹ ہوتا ہے یا ان کے پاس برٹش جو ایکسپیرینس ہوتا ہے، یو کے کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو دنیا میں مانا جاتا ہے، چاہے وہ بزنس کا ہو چاہے وہ کسی سیکٹر میں جو ہے ورکنگ فیلڈ کا ایکسپیرینس ہو. تو اس وجہ سے بھی جو ہے ان کو اچھی جابز جو ہیں وہ آفر ہوتی ہیں. میرے خیال سے یہ مین وجوہات ہیں، نہ کہ وہ بالکل تنگ ہو جاتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد کہ وہ اگلا جو ہے وہ کٹ ہوتے ہیں. جی ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ یہ جو مہنگائی بڑھنے کی ریزنز ہیں یہ کیا ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. شاہد ندیم سندھو صاحب، یہ جو ڈومیسٹک انفلیشن بڑھی ہے، مہنگائی بڑھی ہے، اس میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں؟ اب دیکھیں جی، اس حوالے سے جو سب سے ایک بڑا کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جو پیچھے پینڈیمک آیا اس نے بہت زیادہ بزنسز جو ہیں، کاروبار ہیں، اس کو متاثر کیا اور کئی جو بزنسز ہیں وہ بہت نیچے چلے گئے. یہ ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے. لیکن یہ پینڈیمک کا جو ٹائم تھا یہ وہی ٹائم تھا جس میں میرے خیال 532 نئے لوگ بلینئر بنے ہیں. اور وہ پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس کے حساب سے ان سالوں میں ہر 17 آورز کے بعد، 17 گھنٹے کے بعد ایک نیا بلینئر پیدا ہو رہا تھا اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں ان ٹائم لائن میں. تو بزنسز کئی افیکٹ ہوئے ہیں لیکن کئی نئے بزنسز امرج بھی ہوئے ہیں. لیکن افراط زار کی جو مین وجہ بنی کہ گورنمنٹ نے اس وقت بے شمار جو تھے بزنسز ان کو سپورٹ کیا، لوگوں نے باؤنس بیک لون لیا
اور جو لوگ امپلائرز کام کر رہے تھے، اب ایک بگ ایسا خرچہ آ گیا گورنمنٹ میں جو پہلے موجود نہیں تھا. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر کئی چیزیں سامنے آئیں، لیکن جو موجودہ صورتحال ہوئی جب یہ جو گیس بجلی کی کمپنیاں ہیں ان کے جو بل ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہیں، اس سے پھر جو لوگوں کی قوت خرید ہے وہ کم ہو گئی ہے. تنخواہیں نہیں بڑھی ہیں، اگر بڑھی ہیں تو اتنی شرح سے نہیں بڑھی ہیں جتنی شرح سے مہنگائی بڑھی ہے پچھلے 2-3 ماہ میں. اور یہ کمپنیاں وہ ہیں جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نقصان میں جا رہی تھی اور انہیں مجبوراً اپنے بل بڑھانے پڑے ہیں. یہ آلریڈی بلینز آف پاؤنڈ میں پرافٹ میں جا رہی تھیں. تو انہوں نے اپریل میں جو پچھلے سال بل بڑھائے، اس کے بعد پھر انہوں نے اکتوبر میں بڑھائے، اس کے بعد پھر اس سال اپریل میں دوبارہ بڑھائے ہیں بل. اور یہ بل جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب 3-4 دفعہ بل بڑھانے کے بعد تھوڑے سے کم کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے. اور اس دوران گورنمنٹ نے ایک تھوڑی سی ریبیٹ بھی دی ہے لوگوں کو، تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ لیکن مجموعی طور پر لوگوں کی پاکٹ سے جو ہے وہ پیسے زیادہ جا رہے ہیں، اخراجات زیادہ ہو گئے اور قوت خرید کم ہے. جس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ جب مارکیٹ میں سرٹنٹی نہ ہو، یقینی صورتحال نہ ہو، تو جو لینڈر ہیں جنہوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں، جو بڑے بینکس ہیں، بلڈنگ سوسائٹی ہیں، یا اور جو لینڈنگ ادارے ہیں جنہوں نے قرض دینا ہوتا ہے، انہوں نے ذرا اپنا جو ڈیو ڈیلیجنس ہے وہ سخت کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بینک آف انگلینڈ کا جو بیس ریٹ تھا، جو 0 رہا ہے، 0.5% رہا ہے، 1% رہا ہے، وہ بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے. اور جو لینڈر ہیں بینک وغیرہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اگلے جو سال آ رہے ہیں اس میں بینک آف انگلینڈ کی کیا پریڈکشن ہوگی، ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ابھی بینکس وغیرہ ہیں وہ مورگیج نہیں دے رہے ہیں فکس ٹرم والی. وہ کہتے ہیں جی اوپن مورگیج لیں، جیسے جیسے بینک آف انگلینڈ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھتا جائے گا اسی حوالے سے پھر جو ہمارا بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھتا جائے گا اور ہم زیادہ انٹرسٹ چارج کریں گے، کیونکہ ہم کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے. تو ابھی بڑی غیر یقینی صورتحال ہے. جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی نہیں آ رہی ہے، اور عوام میں جو روزگار کے مواقع ہیں وہ اتنے طریقے سے نہیں بڑھ رہے ہیں. اور بے شمار جو یونینز ہیں ان کی اتنی سٹرائک چلی ہے پچھلے مہینوں میں، ریل کی یونین ہو، کمیونیکیشن کی یونین ہو، پوسٹل ہو، ٹیلی فون ہو، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، نرسز ہوں، ہر شعبے کے جو لوگ ہیں انہوں نے اسی وجہ سے ہڑتالیں کی ہیں. اور وہ اب گورنمنٹ ان کے ساتھ کچھ کمپرومائز کر رہی ہے، کئی لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لی ہے، کئی اس پروسیس میں ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی تو امید ہے کہ آئندہ سال میں اس میں کچھ بہتری آنا شروع ہوگی. لیکن ابھی بھی مالیاتی ادارے اور جو ایکسپرٹ ہیں فائنینشیل ریگولیشنز کے، وہ اس کے بارے میں ابھی تک پروثوق طریقے سے نہیں کہہ سکتے کہ واقعی اس میں بہتری آئے گی کہ نہیں بہتری آئے گی. کیونکہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں جو پرائم منسٹر تبدیل ہوئے ہیں، کہ جیسے وہ بورس جانسن چلے گئے، لز ٹرسٹ آ گئی، رشی سناک آ گئے، اور ابھی بھی بہت زیادہ طبقہ کنزرویٹو کے جو ایم پیز ہیں، بیک بینچر ہیں، وہ مطمئن نہیں ہیں رشی سناک سے. وہ جو تبدیلیاں لا رہے ہیں، بھلے وہ آئرلینڈ کے حوالے سے ایگریمنٹ ہو یا کوئی امیگریشن کے حوالے سے ہوں، تو اس حوالے سے ایک اطمینان کی کیفیت نہیں پائی جاتی ہے حکومتی بینچز کے دوران بھی. اور اگلے سال الیکشن بھی متوقع ہیں جو موسم سرما میں ہونے ہیں، لیکن زیادہ غالب امکان یہ ہے کہ بجائے موسم سرما میں وہ ڈیو ہیں لیکن موسم گرما میں ہی ہو جائیں گے. اور اس حوالے سے بھی تمام ایم پی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ایسے اقدامات کرے تاکہ کل کل جب ہم نے عوام کے پاس جانا ہے تو ہم بتا سکیں کہ ہم عوام کی بہتری کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اگر وہ یہی نہیں کریں گے تو وہ بہت بڑی ایک شکست ہے جس کو کنزرویٹو پارٹی کو فیس کرنا پڑے گا. اور یہ تمام اخبارات اور جائزوں میں یہ آ رہا ہے. صحیح ہے. اچھا شاہد صاحب، آپ نے بھی اس بات کو ریز کیا، جو پرائم منسٹر چینج ہوئے ہیں. زبیر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، ویسے تو موسٹلی جو دنیا میں پرابلم ہوتا ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی اکانومی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ 3 پرائم منسٹر بدل گئے. یہ جو گورنمنٹ کی ود ان گورنمنٹ پارٹی انسٹیبلٹی ہے برطانیہ کی، ان حالات کی کتنی بڑی ذمہ داری اس پہ ڈالی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، جو گورنمنٹ کی جو چینجز ہیں اس میں یقیناً پارٹی کی پولیٹکس کے اعتبار سے کافی کرٹیسزم ہے. بیک بینچرز کی بات کی ہے شاہد صاحب نے بھی، اور باقی پینلسٹ نے بھی بات کی ہے. موجودہ پولیٹیکل جو انسرٹنٹی ہے، انسٹیبلٹی ہے، اس کے اعتبار سے اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اکانومی پہ ہے. آپ اس کو بیک ٹریک کریں اور آپ بریگزٹ اور بریگزٹ کے بعد کی سچویشن کو آپ دیکھیں تو یقیناً یہ ایک دوسرے کو افیکٹ کرتے رہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے جو اکنامک ڈیولپمنٹ یا اس میں جو ہونی چاہیے تھی پروگریس، وہ اس کو افیکٹ کیا. پھر جب اکنامیکل ایشوز میں اس نے واپس پولیٹیکل جو ہے وہ اسٹیبلٹی کو افیکٹ کیا. یہ ایک دوسرے کو افیکٹ کرتے ہیں. جیسا آپ کے سامنے ہے لسٹ
ट्रस्ट का जो रिजिग्नेशन था वो डायरेक्ट रिजल्ट था जो इकोनॉमिक चॉइसेस थी डेवलपमेंट के एतबार से या प्रोग्रेशन के एतबार से, उसके हवाले से उसको रिजाइन करना पड़ा। तो डेफिनेटली कंजर्वेटिव पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब उन्होंने नेक्स्ट ईयर इलेक्टोरेट के पास जाना है तो उनको बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देना होगा, जिनमें वेदर और नॉट के उनके ऊपर इसका फुल ब्लेम जाता है या नहीं, या लेबर का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है बीइंग अपोजिशन पार्टी। बट यस, इट इज एट द डोरस्टेप ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी कि उनको ये जवाब देने हैं। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुलाम हुसैन अवान साहब, IMF की जो तजावीज़ हैं बरतानवी हुकूमत के लिए, उसको कंसिडर करना कितना ज़रूरी है, और क्या वहाँ भी ये शराइत माननी ही पड़ेंगी अगर बरतानवी हुकूमत को किसी तरह की कोई एड चाहिए IMF से या ग्रांट चाहिए? ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बल्कि सॉरी, इनफैक्ट लोन चाहिए, दे डोंट गिव ग्रांट एंड एड, लोन चाहिए। अगर लोन का ही हर तरफ है, पाकिस्तान को भी लोन ही चाहिए होता है IMF से, और IMF जो है पाकिस्तान को भी बड़ी ज़ाहिर है शायद इस तरह की रखता है कि जिससे वो फ्यूचर के अंदर उनको शायद ज़रूरत ना पड़े और वो जो है वो इस तरीके के इक़दाम करें। तो यही हाल वो ज़ाहिर बरतानिया के साथ भी यही हो रहा है कि वो उनको वे आउट बता रहे हैं कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे, अगर इमिग्रेंट्स को नहीं बुलाएंगे, तो यहाँ पर तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो डॉक्टर्स या नर्सेज जो हैं वो शायद उनका जो है वो पास आउट होना वो शायद मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए जो यहाँ पर NHS के अंदर भी हमने देखा है कि बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं दूसरे ममालिक से, जो इमिग्रेंट्स आए हुए हैं, वो काम करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हों, श्रीलंका से हों, इंडिया से हों, बांग्लादेश से हों या किसी और दूसरे कंट्री से हों। तो आप हर दूसरा बंदा नर्स जो है वो भी आपको जो है वो इमिग्रेंट्स नजर आएगी। इस तरह डॉक्टर जो हैं वो भी इमिग्रेंट्स हैं। तो अगर आप इस कमी को इस तरह पूरा नहीं करेंगे तो फिर लोगों की मुश्किलात के अंदर, हेल्थ के शोबे में भी लोगों की मुश्किलात अभी तक हैं। इसके अलावा जो फार्मर्स हैं उनको पिकिंग के लिए बंदे नहीं मिल रहे, उनको स्टाफ नहीं मिल रहा, वो भी परेशानी का शिकार है। इसी तरह बहुत सारे जो दूसरे स्किल्ड वर्कर हैं वहाँ पर भी ये गैप है। फिर लॉरी ड्राइवर्स हैं, फिर जैसे मैंने पहले बताया कि जो ट्रांसपोर्टेशन के मामले के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो जब तक आप जो है वो अगर आप ऐसा डिसीजन नहीं देंगे तो फिर मईशत भी दबाव का शिकार रहेगी और लोगों की परेशानी के अंदर भी इजाफा होगा, क्योंकि लोग भी परेशान हैं कि आप किसी स्टोर पे चले जाएं शाम को 6-7 बजे के बाद जो है वो, तो आपको वहाँ पर शायद शेल्फों के ऊपर फल भी जो है वो कम नजर आएगा, उसके अलावा सब्जियाँ भी कम नजर आएंगी, क्योंकि जब स्टाफ नहीं है पिकिंग वाला तो फिर वो उस हिसाब से उतना ही सामान आता है जो कि ख़त्म हो जाता है। तो लोगों, फिर दूसरी बात है कि इसकी वजह से जो है वो महंगाई के अंदर भी मसलसल इजाफा हो रहा है और ख़ास तौर पे जो फूड प्राइसेस हैं उसके अंदर इजाफा हो रहा है। तो लोगों की मुश्किलात के अंदर भी इजाफा हो रहा है और गवर्नमेंट एक तरफ जो है लोगों की मुश्किलात कम करना चाह रही है, तो दूसरी तरफ वो ये भी चाह रही है कि हम जो है वो इनको इस मामले से भी जो है वो अपने आप को बाहर निकाले। तो मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल का शिकार है इस वक्त जो हुकूमत है और होम सेक्रेटरी है और एक्सचेकर भी। तो बहरहाल आने वाले दिनों के अंदर देखें गवर्नमेंट क्या फैसला करती है, और मेरे ख्याल से बेहतर तो यही होगा कि जो अहल इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए दरवाजे खोले जाएं ताकि वो जो है वो बरतानिया की इकॉनमी के अंदर अपना किरदार अदा करें और लोगों की मुश्किलात जो है वो कम हो सके। अच्छा गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ये बताइएगा, IMF अगर आता है वो तो मॉनेटरी पॉलिसी और बहुत सख्त होगी, तो इसके तो असरात ज़ाहिर है आवाम पर और ज़्यादा पड़ेंगे, महंगाई मज़ीद बढ़ जाएगी। तो और ऐसे में अगर इमिग्रेंट्स को नहीं भी बुलाया जाता और टूरिस्ट इस बात पे रिस्ट्रिक्ट रहते हैं कि हम नहीं बुला रहे, तो फिर क्या आप सिचुएशन अनफोल्ड कैसे होती देख रहे हैं? देखिए, आपके क्वेश्चन के दो पहलू हैं। एक तो ये कि अगर टूरिस्ट जो है वो इमिग्रेंट्स के ऊपर हाथ थोड़ा जो है इजी नहीं रखते और इलेक्शन तक जाते जाते, जैसे अभी इन्होंने पिछले कुछ महीनों से रिस्ट्रिक्शन आहिस्ता जैसे स्टूडेंट के डिपेंडेंट बंद करने और कुछ कैटेगरीज में चीज़ें तब्दीलियां लानी शुरू कर दी जो कि जनवरी से इफेक्टिव होंगी। अगर ये इस तरह करते हैं तो इसका सबसे पहले जो असर पड़ेगा वो
بزنس کمیونٹی کی جو ہے ایکٹیویٹیز ان کے اوپر پڑے گا، اور اس کا مطلب ہے کہ ٹیکس کے اوپر پڑے گا، جس کا مطلب ہے کہ ان کی اکانومی کے اوپر پڑے گا. تو یہ جو فیصلہ ہوگا یہ میرے خیال سے اچھا نہیں جائے گا، جو اگر ہم ایکسچیکر کی طرف، آفس کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی نظر میں. مگر دوسری طرف جو پرائم منسٹر ہمارے ہیں وہ ان کا کافی تجربہ ہے اکانومک کے اندر، اور کافی جس طرح کی وہ فیملی اور بیک گراؤنڈ بھی ہے ان کا، تو وہ ایک اس طرح کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں جن کے اندر فائنینشیل ڈیسیجن کرنے کی ایک اچھی پاور ہے اور اچھا ڈیسیجن میکنگ ہے اس کے حوالے سے. تو میرے خیال سے اگر IMF کے ساتھ اگر UK ڈیل کر بھی لیتا ہے اور چلے بھی جاتے ہیں تو جو IMF کے پاس جانے کی وجہ سے جو مشکلات آئیں گی وہ اتنی زیادہ نہیں ہوں گی کہ جتنی کہ اگر نہ جانے کے بعد جو کنٹری میں دیکھنے میں آ سکتے ہیں، جس کا میرے خیال سے ان کو زیادہ نقصان ہوگا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر IMF کے ساتھ جائیں گے تو جیسے کچھ کنٹریز جو ہیں وہ کافی زیادہ مشکلات میں آتے ہیں، اور IMF کے پاس جانے کے بعد جو ہے چیزوں کا فاتح زر بڑھ جاتا ہے، انٹرسٹ بڑھتے ہیں، اس کے بعد ان کی پالیسیز کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے یا ان کے اگریمنٹ کے مطابق ان کو آنر کرنا پڑتا ہے، جو کہ خاص طور پہ جو سیاسی گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ کئی مرتبہ نہیں چاہتی، کیونکہ جو سیاسی گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ ان کے کافی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ان کے جو سیاسی نظریہ ہوتا ہے یا جو سیاسی اپروچ یا انہوں نے جو ایک منشور دیا ہوتا ہے عوام کو اس کے حوالے سے ہوتے ہیں. اور برطانیہ کی جو سیاسی پارٹیاں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو یہ منشور الیکشن میں آنے کے وقت دیتی ہیں اور الیکشن کے دوران میں جو اپنی باتیں کرتی ہیں، یہ کوشش کرتی ہیں کہ حتی المقدور ان کو پورا کیا جائے. تو میرے خیال سے جو اگر برطانیہ IMF کے پاس جاتا ہے تو اس سے مشکلات میں تو ہمارا اضافہ ضرور ہوگا، مگر اتنا زیادہ نہیں ہوگا کہ اگر یہ معاشی اصلاحات جو کر رہے ہیں اگر وہ بھی کام نہیں کریں اور یہ IMF کے پاس بھی نہیں جائیں تو پھر تو ظاہر ہے یہ کنٹری کو بہت زیادہ مشکلات میں ڈالیں گے، جو کہ ایونچولی جو ہے الیکشن کے دوران لوگوں کا جو غصہ ہے وہ ان کو نظر آ جائے گا. تو IMF کے پاس جانا ایک سیاسی لحاظ سے بھی میرے خیال سے فیصلہ صحیح ہوگا، اور معاشی لحاظ سے بھی یہ فیصلہ جو ہے وہ صحیح ہوگا برطانیہ کا. جی بالکل ٹھیک. اچھا شاہد صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف قانون سازی سخت کرنے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ کی بھی جا رہی ہے، دوسری طرف IMF کی سجیشن بھی سامنے آ گئی ہے، تیسری طرف اکنامک چیلنجز بھی ہیں. گورنمنٹ کے پاس وے آؤٹ آپ کو کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. اس میں ایسے ہے کہ جیسے ابھی IMF نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ اس سال جو ہے وہ 0.6% جو ہے وہ گرو ہونے کی بجائے کم ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو جب اکانومی شرنک ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو کمپنیز ہیں وہ کم پروفٹ بناتی ہیں اور امپلائمنٹ جو ہے وہ ان امپلائمنٹ بڑھ جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عوام میں جو تھوڑی سی بے چینی آ رہی ہے کہ جو برطانوی عوام ہے، میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں جو بیرون ممالک سے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں یا اسکل شعبہ پہ آ رہے ہیں جابس کے حوالے سے، جو برطانوی ان امپلائمنٹ ہے وہ اس حوالے سے لوگ مطمئن نہیں ہیں، اور جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. سردیوں میں اکثر لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم گھر میں کھانا پکائیں یا گھر کی ہیٹنگ چلائیں، کیونکہ دونوں ایک بنیادی ضرورتیں تھیں اور لوگ اس میں سے ایک کا چوز کر رہے تھے. اور کئی ایسی سٹوریاں میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، اخبارات میں بھی رپورٹ ہوتی رہی ہیں، یہاں BBC، گارڈین اور دوسرے اخبارات میں، مرر وغیرہ میں، کہ لوگ بہت مشکل سے گزرے ہیں. اور یہ الیکشن کے حوالے سے برطانوی عوام کا یہ ایک امتیاز رہا ہے، خاصا رہا ہے کہ مارگریٹ تھیچر کا ایک بہت بڑا لمبا دور چلا، لیکن ایٹ دا اینڈ عوام تانگ آ گئے، انہیں چھوڑنا پڑا. اس کے بعد لیبر پارٹی کا ٹونی بلیئر اور گورڈن براؤن بہت لمبا دور چلا، لیکن ایٹ دا اینڈ 10-12 سال بعد عوام تانگ آ گئے، 14 سال بعد انہیں چھوڑنا پڑا. ابھی یہی صورتحال موجودہ حکومت کی بھی ہو چکی ہے جو 13 سال سے چل رہی ہے، اور پچھلے 13 سال میں اگر ہم ہاسپٹل دیکھ لیں وہاں کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی. اور جب گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ ہم نئے ہاسپٹل بنا رہے ہیں تو اس میں نئے وہ ہیں جس میں کوئی ایک روم بھی ریفربرش ہوا ہے، اس کو بھی نیو کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے. اگر اس میں کچھ اور کوئی ریفربرشمنٹ آئی ہے کسی اور حوالے سے، وہ بھی نیو کیٹیگری میں ڈال دیا ہے جو بالکل. تو اس طرح کے جو مس لیڈنگ تھے اس سے عوام تنگ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی جو میرا خیال ہے کہ باہر جو صورتحال یہی ہوگی اس بحران سے نکلنے کی کہ ایک نئی گورنمنٹ آئے عوام سے. جی بالکل ٹھیک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی گورنمنٹ آئے، لیکن اب الیکشن تو اگلے سال ہیں. بہت شکریہ آپ کا شاہد ندیم سندھو صاحب، زبیر اوان صاحب، بیرسٹر غلام مصطفیٰ صاحب، غلام حسین اوان صاحب، سب کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.